رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو بیان ہے اس کا ٹاپک ہے مراقبہ، یعنی بندہ اپنی نگرانی کس طرح کرے۔ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے اپنی نگرانی کرنا، اپنے ظاہر پر بھی نظر رکھنا اور اپنے باطن پر بھی نظر رکھنا کہ رات اور دن کس حال میں انسان کے گزر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے دل کی کیفیت سے باخبر رہنا کہ دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، جو ارادے ہیں اور جو انسان کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح اور کتنا انسان کا مضبوط ہے۔ مراقبے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی دل کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اس کے جو دماغ میں اور دل میں جو خیالات سوچیں آتی ہیں اور جو انسان ارادے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی مطلع ہے اور باخبر ہے۔ انسان ظاہری طور پر دیکھے کہ وہ دن بھر میں کتنے گناہ کرتا ہے، رات دن کس حال میں گزر رہے ہیں، اس کے اوپر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا اور مراقبہ کرنا اور دل کی نگرانی کرنا۔ اصل میں ہے مراقبے کے معنی دل کی نگرانی کرنا کہ انسان کے دل کا حال کیا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، دنیا کی محبت کتنی ہے، اس میں لالچ کتنی ہے، اس میں حسد کتنا ہے، انسان زبان سے غیبت کتنی کرتا ہے، کسی سے حسد کتنا رکھتا ہے، اس کو دوسروں سے جلن کتنی ہے۔ ان سب کا انسان کو محاسبہ کرنا اور انسان کو اپنے دل کی نگرانی کرنا۔ نگرانی اس طرح کرنا کہ غیر خدا کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے، ہر وقت یہ دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کو نگرانی کہتے ہیں کہ ہر حال میں اس کا یہ خیال پکا ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس حال میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور لمحے لمحے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اپنی اس طرح نگرانی کرتا ہے تو انسان پھر بہت کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان اپنا مراقبہ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ دن رات اس کے غفلت میں تو نہیں گزر رہے، اللہ کی فرما برداری میں کتنا وقت گزر رہا ہے اور اس کی نافرمانی میں کتنا وقت گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا اور انسان کو سانسیں دی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آٹومیٹک اپنا کام کر رہی ہیں۔ دل بھی اپنا کام کر رہا ہے اور یہ ایسی مشین ہے دل کہ 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ دل رکتا نہیں ہے، لگاتار دھڑکے جا رہا ہے۔ اور انسان کی سانسیں یہ ہر وقت چل رہی ہیں، بھلے وہ ارادے سے سانس لے یا نہیں لے، اس کی توجہ ہو یا نہیں ہو، یہ دونوں چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ دل اپنا کام کر رہا ہے، سانسیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دو، کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، کوئی دھڑکن غفلت میں نہ گزرے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ہر سانس کے ساتھ صوفیہ کہتے ہیں یہ ذکر ہونا چاہیے، اور انسان اپنے قلب پر توجہ کرے تو اس کو جو دھڑکن سنائی دیتی ہے اس دھڑکن میں اللہ کی آواز کو سنے۔ جب غور سے سنے گا تو اس کے اندر اللہ کی دھڑکن پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد میں اس کا وقت گزرے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو سانس غفلت میں گزر گئی وہ کفر میں گزر گئی۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد اے ہو پڑھایا ہو، کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو۔
اللہ والے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ کو شبہ ہو گیا اور وہ فوراً صبح سویرے ان بزرگ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ رات میں ان بزرگ کو زیارت ہوئی کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح وہ فوراً آئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ جب دیکھنے آئے تو وہ بزرگ بالکل سلامت تھے۔ انہوں نے کہا رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، رات کو مجھے الہام ہوا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ بات تو جب بتائیے اصل میں بات کیا ہے؟ ان بزرگوں نے بتایا تم نے صحیح دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا تھا، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، میری سانسیں اس کی یاد سے غافل ہو گئی تھی، میرا دل اس کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ تو فرشتوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی سانسیں اور جس کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دل دیا ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کے خیال میں رہتا ہے۔ تو صوفیہ اولیاء کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اس کی یاد کو اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں تو ہر وقت ان کا مراقبے میں گزرتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب وقت گزرتا ہے تو انسان کا قلب نور علی نور ہو جاتا ہے، اور انسان کے خون کو دل پمپ کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اور پورے جسم میں انسان کو دل خون سپلائی کرتا ہے۔ جب وہاں پر وہ لوگ اللہ کا ذکر پیدا کر لیتے ہیں دل میں، تو دل جب وہاں سے خون گزرتا ہے تو وہاں پر دھڑکن میں ہر وقت اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں معمور ہوتا ہے، اس کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے ذکر میں ڈوبا ہوتا ہے، تو پورے جسم میں وہاں سے خون سپلائی ہوتا ہے، تو پورے جسم میں انسان کا جو خون سپلائی ہوتا ہے وہ نور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا پورا جسم نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں دی ہیں، دل بھی ہر ٹائم دھڑک رہا ہے، سانسیں بھی ہر ٹائم چل رہی ہیں، تو انسان کو یہ نہیں 5 نمازوں میں صرف اللہ کو یاد کرے، یہ جو دھڑکن آ رہی ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے، ہر سانس میں اس کی یاد ہونی چاہیے۔ اور جو دم غافل 100 دم کافر، بزرگ کہتے ہیں جو سانس غفلت میں گزر گئی وہ کفر میں گزر گئی، یعنی کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے کفر کر لیا، تو نے اس کی یاد میں کیوں سانس نہ گزاری۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو بہت قریب ہے لیکن انسان بہت دور ہے۔ اصل میں انسان کو کوشش کرنی ہے اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنا ہے۔ ہر وقت اس کو یاد کریں گے، اس کو اپنے پاس سمجھیں گے، اس کو اپنی شہ رگ کے ساتھ محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قریب محسوس ہوگا۔ شہ رگ سے زیادہ وہ قریب ہے، وہ تو قریب ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے۔ تو اس کا قریب کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مراقبہ، وہ دل کی نگرانی۔ جو لوگ دل کی نگرانی کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کرتے ہیں، اللہ کے نام کا، اس کی ذات کا تصور کرتے ہیں۔ جب آنکھیں بند کر کے آپ اللہ کے نام کا تصور کرتے ہیں، بند آنکھوں سے اس اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر سے نور نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل اس اللہ تعالیٰ کا نام آپ کے دل پر نقش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ جاگتی آنکھوں سے بھی اللہ کے نام کا تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے نور نکل رہا ہے جو آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں آ رہا ہے، تو آپ پھر اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، اس سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، یہ ہر وقت کسی کو یاد کرتا ہے۔ یاد کرنا ہے تو اس کو یاد کرو جس کے کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اس نے اپنے ہی کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اور انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا تھا، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ پر انسان اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ ہر وقت وہ چاہتا ہے ہر چیز میرے کنٹرول میں آ جائے، میرے اختیار میں آ جائے،
وہ اسی میں رہتا ہے، اسی گھمنڈ میں، اسی وسوسوں میں زندگی گزار کے چلا جاتا ہے کہ سب کچھ میرا ہو جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے، حالانکہ دنیا میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو سانسیں ملی ہیں تو ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں لگائیں، دل ملا ہے، دل میں دیکھیں دل دھڑک رہا ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، اپنے ارادے سے، اپنی سوچ سے یہاں پہ ذکر کو قائم کیجئے، اللہ کی یاد میں وقت گزاریے، اس کے نام کا تصور رکھیے، اس کے نام کو اپنی آنکھوں میں بسائیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے آپ اس کو سوچیں کہ کتنا پیارا نام ہے، اس کا نور آپ کو اترتا ہوا محسوس ہوگا، جب اس کا نور اترتا ہوا محسوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے، پھر وہ بات پوری ہو جائے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اللہ بہت قریب ہے، ہمیں اس کے قریب ہونا ہے، اور قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے مراقبہ، دل کی نگرانی، اللہ کی یاد، اس کی سوچ، اس کے نام کی سوچ۔ تو اللہ کو جتنا یاد کریں گے آپ اپنے ساتھ محسوس کریں گے، آپ اس سے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو مراقبہ نگرانی کے معنی یہی ہیں، اپنے آپ کو رب کے قریب کیجئے، اپنے ارادے سے، اپنی سوچوں میں اس کو بسائیے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔